Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کے کچھ ایسے پہلو جو آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کی طبیعت مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ امام اہل سنت نے اپنی شاعری میں قرآن پاک کی آیات، احادیث کرام، قرآنی واقعات اور اسلامی واقعات کو کیسے قلم بند کیا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ پورا واقعہ اعلیٰ حضرت نے گویا ایک شعر میں قلم بند کر کے رکھ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج بھی عشق کے بولوں میں بات کریں گے۔ امام اہل سنت کی شاعری کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس اور آپ کا کیلیبر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہی کا ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ انشاءاللہ اسی امام اہل سنت کے عشق سے بھرے ہوئے کلام اور اس کلام کی خوبیاں آج سنیں گے۔ نعت خواں اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی بھی ساتھ ہوں گے، کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں۔ آئیے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی اسلامی بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بات ہوگی امام اہل سنت اور ہدایت بخشش۔ پہلے تلاوت ہوگی، پھر نعت شریف ہوگی اور انشاءاللہ پھر اپنے ٹاپک پر آگے بڑھیں گے۔ چلتے ہیں انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ جہاں بھی موجود ہوں تلاوت قرآن پاک کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جائیے اور تلاوت کی برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ بیفور ٹرانسلیشن مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ یہ قرآن پاک کے کس پارے کی کون سی سورت کی آیتیں ہیں؟ سورہ القلم، Para 29, Inshallah. and the verse number 1, 2, 3 and 4. Inshallah. The translation from Kanzul Iman, known by the pen and what they write. By the grace of your Lord, you are not at all insane, and surely for you is an endless reward. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, and indeed you are upon the excellent manners. Subhanallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam۔ نعت رسول مقبول اور اس کے بعد جو تلاوت ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ چلتے ہیں ہمارے نعت خواں اسلام بھائی کی طرف اور ان سے گزارش کریں گے چونکہ آج اعلیٰ حضرت اور ہدایت بخشش ہمارا ٹاپک ہے، تو اس ٹاپک سے متعلق یعنی اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش سے کوئی پیارا سا مدنی پھول چنیں، کوئی پیارا سا کلام چنیں اور ہمارے دلوں کو منور کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ روتے ہنسا دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام یاد ہو تو مل کر پڑھیے اور یاد نہ ہو تو توجہ کے ساتھ سنیے انشاءاللہ دونوں جہاں میں انشاءاللہ اعلیٰ حضرت ہی کے صدقے ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت مجھے اسلامی بھائی نے کلام ہی اتنا پیارا چنا ہے اور آج ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کس طرح جو ہے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے واقعات کو کمپائل کرتے اس کو ایسے پیارے اشارہ دیتے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہے. اب یہ ایک ہی شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے 3 مبارک معجزات جانور بولیں شجر بولیں اور جانور سجدہ کریں. ذرا یہ پہلا مصرع دوبارہ پڑھیے گا. چاند شک پیڑ بولے جانور سجدہ کرے واقعات اور ایک لائن کے اندر اعلیٰ حضرت اس کو بیان کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. کفار مکہ حاضر ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی نشانی عطا فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم زمین پر کھڑے ہیں مکہ مکرمہ میں. ایک روایت کے مطابق جبل ابو قبیس جو صفا اور مروہ کے سامنے وہ پہاڑ اب بھی موجود ہے, یہاں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہزاروں لاکھوں میل دور اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پھر بھی نہیں مانتے, کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند جوڑ کر بتائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے چاند جڑ جاتا ہے. اب ایسا معجزہ عقلیں حیران ہیں. اب شجر بولیں,
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پاک کے اطراف میں جاتے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں کہ ہم جب ساتھ جاتے تو شجر و حجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے۔ ایک اور جگہ ایسا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضور اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی نشانی عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو درخت ہے اس کو کہو، جا کر کہو تمہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ جو درخت ہے وہ زمین کو چیرتے ہوئے نبی پاک کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک اونٹ آیا اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آ کر اس نے سر رکھ دیا، گویا سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ گفتگو کی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی آقا یہ کیا عرض کر رہا تھا؟ غور کیجئے، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرے آقا جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، جانور یہیں آ کر فریاد کرتے ہیں۔ اور عرض گزار ہوا آقا میں نے بڑا کام کیا اپنے مالک کا، اور اب میرے مالک نے یہ پلان کیا ہے کہ مجھے ذبح کر دیا جائے، مجھے وہ اب ایک طرح سے مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم نے اس سے کام لیا اور اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا ایسا کرو اس کو مجھے دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو لے لیا اور اپنے جو صدقے کے اونٹ وغیرہ تھے اس کے ساتھ اس کو شامل کر دیا۔ جانوروں کی بولیاں جاننا، جانوروں کا سجدہ کرنا، شجروں کا بولنا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، کیسے کیسے میرے آقا کے معجزات ہیں۔ اور پھر دوسرے مصرے میں کیا خوب بات فرما رہے ہیں، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ میرے آقا کا دربار وہ ہے جہاں جناب سورج بھی ان کا غلام ہے، چاند بھی ان کی بات مانتا ہے، جانور بھی آ کر سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی ان کی بولی بولتے ہیں۔ میرے آقا کی ذات وہ ہے کہ جن و انس کے آقا ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایک شعر میں امام اہل سنت کس طرح بیان کرتے ہیں، اور یہی تو آج کا ٹاپک ہے۔ اب سمجھنے کے بعد اس شعر کو دوبارہ سنیے۔ چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو مدینہ حاضر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، جانور قحط سے مر رہے ہیں، یا رسول اللہ بارش درکار ہے۔ یہاں عقیدہ دیکھیں صحابہ کا، بارش بھی چاہیے، تو نبی پاک کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ دعا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ راوی لکھتے ہیں کہ ابھی دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے، کالے کالے گنگور گٹھاؤں والے بادل آئے، اتنی بارش ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بارش کے پانی سے تر ہو گئی۔ اور پھر اتنی بارش ہوتی ہے کہ تھوڑے عرصے بعد پھر وہی لوگ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی بارش ہو گئی، اب تو سیلاب کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بادلوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور مدینہ منورہ کے گرد ایک دائرہ کھینچتے ہیں۔ روایتوں میں الفاظ موجود ہے کہ مدینہ منورہ کے اوپر آسمان جس طرح چاند ہوتا ہے اس گولائی کی طرح بادل کھل گئے، مدینے پر بارش نہیں برس رہی، آس پاس کے کھیتوں میں برس رہی ہے۔ وہ آقا جن کا اتنا اختیار ہے، دعا کریں تو بارش برسنے لگے، اشارے کریں تو بادل جو ہے وہ جدھر چاہیں وہاں چلے جائیں۔ اور پھر دوسرے مصرے میں کتنی خوبصورت، آپ ذرا غور سے سنیں کہ کن ہاتھوں کا صدقہ مانگ رہے ہیں کہ آقا جب وہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو جل تھل ہو جایا کرتا ہے، ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ عطا کر دیجئے، ہم پر بھی رحمت کی نگاہ فرما دیجئے۔ یہ جو حدیث پاک جو میں نے اس کی سمری بیان کی ہے، انشاءاللہ اگر ہمارے مدنی اسلامی بھائی اس کو مزید اس کی تفصیل بیان کریں گے تو مزید ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو آپ نے پہلے جو شعر تھا اس کا جو خلاصہ بیان کیا، اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آج صبح ہم سن رہے تھے، ایک بہت بڑے عالم صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بات بیان کی کہ چاند کو توڑ دینا یہ تو معجزہ تھا ہی،
لیکن اس کو جوڑنا، یہ کتاب ہے، یہ کوئی چیز ہے، یہ ڈائری ہے، اس کو 2 حصے کر دینا یہ معجزہ ہے، لیکن اس کو جوڑ دینا یہ ہمیشہ سے فلاسفہ مانتے ہیں کہ توڑنا بڑا کام ہے، اس کو اسی طرح جوڑ دینا یہ بڑا کام ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے جو ہیں، اسی طرح آپ نے جو دوسرا وہ اونٹ والا بیان کیا، ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک بیل پر کسی شخص نے کچھ لادا ہوا تھا، تو وہ بیل عرض کرنے لگا کہ میں جو ہے نا وہ ہل کے لیے ہوں، ہل چلانے کے لیے ہوں، میں بوجھ لادنے کے لیے نہیں ہوں۔ تو سرکار نے یہ بات بیان کر دی، منکرین نے اعتراض کیا کہ کیا بیل بھی بولتے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بولتے ہیں، اس پر میں ایمان لایا، ابوبکر ایمان لایا، عمر ایمان لائے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس اونٹ نے نہیں، اس بیل نے بھی فریاد کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو سبحان اللہ، ایسے کئی سارے واقعات اسی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا تبار سے منسوب اور ایسے ایسے معجزات۔ اور بھائی صاحب یہ جو دوسرا ابھی آپ نے بارش والا بیان کیا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کو بطور تلمیح بیان کیا، تلمیح مطلب اشارہ کر دینا کسی واقعے کی طرف، اور یہ جو آپ نے سمرائز کیا ہے اس کو بڑے پیارے انداز میں، تو یہ کسی عام کتاب میں نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سرکار کا یہ معجزہ جو ہے بخاری شریف۔ سب یہاں ایک سوال ہم نعت کے ساتھ ساتھ ٹاپک کو بھی لے کے چلنے، اصل میں وہ نعت خواں اسلام میں نے کمال کر دیا ہے، وہ اسٹارٹ ہی اس کلام سے لیا ہے جو ہمارے ٹاپک سے بہت مربوط ہے، اور اعلیٰ حضرت کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ بارش چاہیے تو بھی آقا کے دربار میں، بارش رکوانی ہے تو بھی نبی کے دربار میں، جانور بھی آ رہے ہیں تو بھی آقا کے دربار میں، کتنی واضح یہ تمام چیزیں ہمیں کچھ میسج دے رہی ہیں۔ Actually, these are few incidences which are in front of us. Otherwise, Sahaba Ikram Ridwanullah Ta'ala alayhim ajma'een would turn to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam for everything. For everything. For everything. Subhanallah. I mean, this is how they used to think and they used to believe. That if we can believe in Allah Subhanahu wa Ta'ala because He told us, then why can't we trust Him in other matters? Kya baat hai. It's a basic philosophy, and it's mentioned at several occasions in different incidences, Sahaba Ikram, that the Sahabi Rasul who came and he gave evidence, and there was a dispute between Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and a Jew on buying the camel. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bought the camel and the agreement was made, and then the Jew wanted to turn away from that deal. And Hazrat Khuzaimah radiallahu ta'ala anhu, جنہوں نے گواہی دی تھی, he came and without seeing the deal, he said, no, I'm the witness, because the Jew demanded witness. He said, I'm the witness. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him, but you were not there. He said, so what if I wasn't there? If we can trust you for something, that Allah is there, that we can't see Him, we can't feel Him, we can't touch Him, we can't smell Him, we can't hear Him. Allah. So why can't we trust you for other things? Allah, Allah, Allah. So this was the basic philosophy. جس کے در سے خدا کا عرفان ملا, جس کے در سے قرآن ملا, جس کے در سے ایمان ملا, جس کے در سے رمضان ملا, اب اس کے در سے اور کیا کچھ نہیں ملا, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. چلتے ہیں نعت خواں اسلام بھائی کی طرف, اس شعر کو دوبارہ سنائیں اور کلام سنتے جائیں اور جھومتے چلے جائیں. اللہ اللہ اللہ. جن کو سوئے چشمائے
میں گلدے وقت خمیر بزولانی چشمائے کل میں گندے وقت خمیر مرد زندہ کرنا جان مرد زندہ کرنا جان تم کو کیا دشوار ہے مرد زندہ کرنا جان تم کو کیا دشوار ہے اور تیرے ہی دامن پہ غیاسی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ غیاسی پڑتی ہے نظر کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا اب تو مولا بے طرح اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے جوش طوفان بحر بے پایا ہوانا سازگار جوش طوفان بغیر بے پایا ہوانا سازگار جوش طوفان بحر بے پایا
کرم کر نوح کے مولا کرم کر نوح کے مولا کرم کر لے تو بیڑا پار ہے نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے اور گونج گونج اٹھے نغمہ رضا سے بوستا گونج گونج اٹھے نغمہ رضا سے بوستا گونج گونج اٹھے نغمہ رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں مل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں مل قار ہے مجدباد عاصیوں شافع شہ ابرار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے تھوڑی دیر پہلے 29ویں پارے کی سورہ قلم کی شروع کی آیتیں سنی. ترجمہ کنز الایمان اردو میں سنتے ہیں اور پھر اس سے ملنے والے مدنی پھول چنیں گے. قلم اور ان کے لکھے کی قسم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ These ayat are the beautiful naats, سبحان اللہ. praises of our beloved Nabi sallallahu alaihi کیا wasallam. بات کیا بات. Allah subhanahu wa ta'ala praises the character, the conduct واہ. of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی جا بجا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے الفاظ موجود ہیں. Indeed. سبحان اللہ سبحان اللہ. And we learn that the conduct, the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is actually Quran. سبحان اللہ. And once somebody asked Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, tell us about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tell us about his character. She replied, Kana khuluquhul Quran, that his character was Quran. کتنی پیاری تشریح بیان کر دی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریم اور سیرت کیا ہے تو کہتی ہے کہ ان کے اخلاق قرآن ہے. And we also learn that nobody can praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in actual fact, because his status is too lofty, too high, and our understanding is too small. In Quran Kareem we find that Allah subhanahu wa ta'ala talks about everything of the dunya, mata'ud dunya, every stuff of the dunya, as qaleel, as little. But how many things are in the dunya? Can anyone count?
I mean, the waters are in the dunya, stars are in the dunya, trees are in the dunya, grass is in the dunya, flies, mosquitoes, everything is in the dunya. There's so many creations, so many things, so many people, humans, jinns, they're in the dunya. All that is being called as little, qaleel. But when he talks about the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he says azim, great. So that tells us very clearly that there is no person in the world who can actually describe and do justice to the praises of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. So I chose this verse because this is indeed a beautiful naat. And when we talk about Ala Hazrat and Hadaike Bakhshish, the bottom line is we are talking about the naat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because that is the subject that Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu discusses. And in fact, he has brought this ayah karima in different ways in so many of his works and couplets and naats. جو اعلیٰ حضرت کا وہ ایک مقطع تھا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. آج قرآنی آیات کے ذریعے ہم سن رہے ہیں کہ رب عز و جل کے اس مبارک کلام میں کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کی تلمیحات کو سبحان اللہ قرآن پاک کے الفاظ میں اپنی شاعری میں جس طرح استعمال کیا ہے اور جتنے پیارے انداز میں استعمال کیا ہے، کیا بات. اردو شاعری میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے. ایک تو ہے کہ آپ عربی شاعری کریں تو آپ کی ساری شاعری عربی ہوگی، ایک یہ ہے کہ آپ اردو شاعری کریں تو آپ کی شاعری اردو ہوگی. یہ تو مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت کی 4 زبانوں میں نعت ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اردو زبان میں عربی کے وہی قرآن و حدیث کے الفاظ استعمال کریں، ایگزیکٹلی وہی الفاظ استعمال کریں، ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہوں، اور ان کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ وہ جو شعر کا وزن ہے وہ بھی نہ ہلے. کیا بات، شعر وزن پر ہی رہے. جیسے بہت مشہور شعر ہے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. تو یہاں لیلۃ القدر اور مطلع الفجر جو ہے یہ دونوں قرآن پاک کی آیت کریمہ کے الفاظ ہیں. یہ ہے سب ایک انداز ہے جسے کہتے ہیں ٹرمینالوجی میں اس کو کہیں گے اقتباس. ٹھیک ہے، اقتباس مطلب ایز اٹ از، جیسے آیت ہے جیسے حدیث شریف ہے اس کو لے کر کے جو ہے وہ آ جانا اور اس کو اسی فیز کے اندر بیان کر دینا. یہ بھی اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ہے. قرآن کریم کی جا بجا جیسے مثال ہمارے دارالفتاح اسلامی نے جو ہے بیان فرمائی، اسی طرح احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ملتا ہے. اور پھر تلمیحات تو ہیں ہی بے شمار. جیسے ابھی آپ نے جو پہلے اشعار کی تشریح فرمائی تو یہ تلمیح ہے، مطلب کہ اشارہ ہے اس عظیم معجزے کی طرف. تو اعلیٰ حضرت کی شاعری میں جس انداز سے بھی دیکھا جائے، ٹرمینالوجی کی طرح فن شعری کو دیکھیں، آپ کی جو ہے وہ قرآن و حدیث پر نظر دیکھیں، پھر دیگر علوم کی آپ کی شاعری میں جلوہ گری دیکھیں تو سبحان اللہ. بھی تو جیسے آج بالکل اس پر بات کرتے ہیں، اس کو 2-3 کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. جی، کچھ پہلے قرآنی آیات، پھر انشاءاللہ وہ احادیث کے جو متن کو اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا، اور پھر انشاءاللہ کچھ معجزات، جیسے کچھ تو اشعار میں ہم نے سنا، اور مزید ابھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امام اہل سنت جب شاعری کرنے بیٹھتے تھے، جب قلم اٹھاتے تھے تو پیارے آقا کے تصور میں گم ہو جاتے تھے. نبی پاک کی سیرت کے پہلو سامنے آتے، غور کرتے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا واقعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں آپ پڑھیں اور اس پر امام اہل سنت نے شعر نہ لکھا ہو. آج انشاءاللہ ایسے کچھ واقعات بھی بیان کریں گے. لیکن بات کر رہے ہیں جیسے آپ کو ایگزامپل آپ بھی دیجئے کہ یہ جو قرآنی آیات کو اس بیوٹیفل انداز میں امام اہل سنت نے یوز کیا. Actually, I would like to discuss one share of Salam. سبحان اللہ. Salam Raza. سبحان اللہ. Mustafa Jane Rahmat پہ لاکھوں سلام. I mean, sometimes I think and I wonder, where does Allah Hazrat get these type of words? Jane Rahmat. These are inspirations. کیا بات ہے. They don't just come in minds and on tongues. It's like someone would study the whole life from beginning to the end and come to a conclusion that the jaan, the life, the essence, the soul of everything is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
the center of every excellence, the center of every जाने beauty. रहमत, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात I mean, he could have said rahmat. है। It's also good enough. I mean, it's a great thing to say. जी Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is mercy. ठीक। It's a wonderful thing to say. But he went a step further based on his research, हाय हाय हाय। based on the facts of Quran Kareem and Ahadith Mubarakah and the consensus of scholars and the teachings of pious elders. He says, Mustafa Jane Rahmat pe lakhon salam. But that's not what I'm discussing actually. That because I refer to salam, so Jane Rahmat came into my mind. So the actual share that I want to discuss is Khai Qur'an Khake Guzar ki Qasam. उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों क्या सलाम. बात है, क्या बात है, Now this would tell you many other things. क्या बात है। There are two things that are being put together. One is the verse of the Quran Kareem, ठीक है। La uqsimu bihazal balad. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Allah subhanahu wa ta'ala says that I swear by this city. ठीक है, Now, and which is that city? Is Makkah al-Mukarramah. सही। And after taking oath of that city, Allah subhanahu wa ta'ala gives the reason why do I take the oath. Not because there is Kaaba, not because there is Hajr Aswad, not because there is Safa and Marwa, not because there is Zamzam. क्या बात है, क्या बात है। وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ My beloved, I take oath of this city because you reside in that city. क्या बात है, क्या There's बात nothing else. You reside in that city. है। वाह वाह वाह। Now, लेकिन यहाँ रिसाइड की बात हुई है, लेकिन आला हजरत ने खाके गुजर की बात की है। yeah, now इसको थोड़ा सा मजीद वजाहत करें। that's where I'm coming now. सुभान अल्लाह, That's where I'm coming. सुभान अल्लाह। Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu. Now this would tell you the standard हाय हाय। of Sahaba Ikram's thinking about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and finding more beautiful meaning from the verses of Quran. वाह वाह वाह। Now there's a hadith Pak that's mentioned, and Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehlvi Rahmatullah Ta'ala has discussed this hadith Mubarak and wrote Shara, and in that he brings a hadith Mubarak of Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, and in that he says that La uqsimu bihazal balad. हाय हाय हाय। What Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu is trying to say, that Ya Rasulullah, your greatness has reached its excellence by Almighty Allah Azza wa Jal. That Allah subhanahu wa ta'ala takes oath of the dust of your feet, O my beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and then he gives that as an evidence. हाय हाय। La uqsimu bihazal balad. सुभान अल्लाह, सुभान Now, अल्लाह। now the whole situation that you see here is actually that what Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu understands as an ashiq, as a lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He says, Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala took the qasam of this city because you live in there, and when you live there, you must have walked in that city. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। When you walked in that city, the soil or the sand must have touched your feet. सुभान अल्लाह, सुभान And अल्लाह। this qasam is actually boils down हाय हाय। to that point हाय हाय। that Allah subhanahu wa ta'ala he says, An aqsama biturabi qadamaika. Allah subhanahu wa ta'ala takes qasam of the soil of your feet. And that hadith, that understanding of Farooq Azam radiyallahu ta'ala. ये आला हजरत का अपना कॉल नहीं, गोया इमाम अहले सुन्नत जो हैं वो सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु तआला के इरशादात से इस्तिफादा कर रहे हैं। हो सकता है किसी के जहन में क्वेश्चन आए, कितनी प्यारी रिवायत बयान की। अभी जो शेर हम पढ़ते हैं, खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफ़े पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत का ये इशारा किस आयत कुरानी की तरफ? ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अब यहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम की रिहाइश गाह या जहाँ मेरे आका मौजूद हैं उस शहर का तस्करा है, लेकिन खाके गुजर की बात कहाँ से ली आला हजरत ने? कि जो हमने अरबी में मतन सुना कि मौला सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप हुजूर पर कुर्बान हों, बेशक हुजूर की बुजुर्गी खुदा के नज़दीक इस हद को पहुँची कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी की कसम याद फरमाई और दीगर अंबिया की नहीं, और तहकीक आपकी फजीलत खुदा के यहाँ इसी इंतहा की ठहरी कि हुजूर की खाके पाक की कसम याद फरमाई।
پھر امام حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، یعنی مجھے قسم اس شہر کی. سبحان اللہ. یعنی لا اقسم بہذا البلد سے جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ deduced ہاں انہوں نے یہ حاصل کیا، سمجھا that it is see this is what you call a عاشق. عشق رسول. سبحان اللہ. What is not اور یہ there, صحابہ کا انداز مل گیا نا کہ قرآن پاک کو وہ سمجھتے بھی تو عشق رسول کی چاشنی کے ساتھ سمجھتے. what's not in the word, ہاں سبحان اللہ. he will go further to beautify the praise of his beloved with much nicer words سبحان that اللہ. people can appreciate. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اعلیٰ اللہ. کا کیا ہی پیارا شعر ہے. امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. اب یہاں بھی یہ وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. جب بات کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کمپائل کر دیتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو یہ نہ پوچھتے پیارے آقا کہاں گئے ہیں، بلکہ راستے کے کنارے پر آتے اور سونگھتے ہوا کو. نبی پاک کی خوشبو محسوس ہوتی تو سمجھ لیتے میرے آقا یہاں سے گزرے. گلیوں سے یہ گزرے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں ہاں خوشبو ہے پسینے کی. تو ایسا کیسے کہیں گے ہاں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. صاحب یہ جو بات چل رہی ہے کہ آیات کی طرف اشارہ ہے یا آیات کو اپنے اشعار میں کس طرح بیوٹیفل انداز میں یوز کیا. اب ایک اور شعر اس کے ترجمہ ہم آپ سے سمجھنا بھی چاہیں گے. 3 آیات کی طرف اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں جو اشارہ کر دیا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یہ تلمیح ہے. سبحان اللہ. تلمین مینس اشارہ. کیسے اشارے کیے دیکھیں. اب یہ 3 آیتوں کی طرف اشارہ ہے، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Actually, 3 ayat of Quran Kareem in which Allah subhanahu wa ta'ala has taken qasam or has taken vow of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his city, his words, his existence, or his age. The first ayat is La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillum bihadha al-balad. It means that شہر کی قسم آ گئی. yes, ٹھیک ہے. that's the qasam of the city. Okay. And the reason is given as we discussed. Because کلام you کی live قسم in کہاں کھائی؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. By the saying of Habib, by the saying of the beloved. اب کلام کی قسم ہو گئی. Yes. That these people would not believe. These people would not become believers. And then baqa. Baqa is now existence. ٹھیک ہے. That is what you call umar. کسی انسان کی عمر. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah Ta'ala says, by your life, by your existence, O beloved, that these kafirs are gone astray, they are misled in intoxication of this dunya. So these are 3 places where Allah subhanahu wa ta'ala took qasam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu puts it in this share, wo khuda ne martaba tujhko diya, na kisi ko mile na kisi ko mila. That Allah has given you such lofty status which has not been given to anybody, and nobody will be granted and given that status. And then he gives as a proof why I made that claim. Dawa and dalil. This is my dawa, this is my claim, and now this is my dalil.
So he quotes 3 ayat, you know, in a very brief way to give his proof. سبحان اللہ. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے خواہی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اب یہ 3 آیتیں بھی آپ نے سنی. ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے، لیکن آج ہم نے نیت کی ہے کہ ہم آپ کی کال زیادہ سے زیادہ شامل کریں گے، آپ کے میسیجز شامل کریں گے. چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، کالز بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے کچھ میسیجز بھی پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد بیال اختاری بابل مدینہ کراچی سے. میں نعت کی فرمائش کرنی تھی. مدینہ آنے والا ہے اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بلیسنگ آف اعلیٰ حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فہیم رضا اطاری مدینہ الاولیاء ملتان سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیں. مرحبا آ چلیں گے شاہ ابرار کے پاس. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کچھ آپ کے میسیجز پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. گریس سے مقصود اطاری ہیں، کلام سنا دیں قصیدہ معراج. محمد شعبان نظر اطاری ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اٹلی سے قمر اطاری ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. نعت خواں اسلام سے گزارش ہے کہ نوٹ کرتے رہیں، کلام تو بہت زیادہ آ رہے ہیں. ذیشان اطاری ہیں، لکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ وی آر ٹریولنگ ان مدنی قافلہ ہیئر ان سیکریمنٹو کیلیفورنیا فیضان مدینہ اینڈ واچنگ سلسلہ. may Allah bless you all, keep doing great مدنی ورک. جزاک اللہ فار یور میسج. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. علی رضا اطاری فرام بحرین. وی آل واچ یور پروگرام اینڈ وی ریئلی لائک اٹ. مائی ریکویسٹ ٹو نعت خوان از ٹو ریسائٹ مدنی مدینے والے. جزاک اللہ خیر. محمد فاروق اطاری سلام. وچ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ پریزنٹنگ PhD ڈگری آن اعلیٰ حضرت اینڈ آن وچ ورک آف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، کس ورک پر PhD کی جا سکتی ہے، یہ بھی ان کا سوال ہے. معمور ایاز، کیا ہدایت بخشش کمپلیٹ آڈیو CD میں مل سکتی ہے، یہ آپ کا سوال ہے. UK سے ہیں ارسلان اطاری. کین یو پلیز ریڈ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. اخلاق رضا اٹلی سے، آپ کے سلسلے سے پوری فیضان اعلیٰ حضرت دنیا میں پھیل رہا ہے. اس اٹلی میں بھی اسلامی بھائی فیضیاب ہو رہے ہیں. کلام سنا دیں سونا جنگل رات اندھیری. لندن UK سے فاروق اطاری بھائی ہیں. ہاؤ مینی لینگویجز آر یوزڈ ان ہدایت بخشش. آئی ایم ویری ہیپی ٹو واچ مدنی چینل ٹرانسمیشنز آن اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کی اپریسیشن کا. عثمان رضا لکھتے ہیں گریٹ پروگرامز کین نعت خواں پلیز ریسائٹ کلام مجدہ باد آسیو. ماشاءاللہ وہ انہوں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا ہوگا. اس طرح بہت سارے میسیجز ابھی بھی موجود ہیں. جدہ سے ہمارے عبد الحمید بھائی اور ساجد بھائی جو سلسلے میں شامل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کلام رضا سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کلام رضا ہی آج سنیں. تو بہت سارے نہ کلام کی فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں. مفتی صاحب کوئی سوال آپ کی طرف آیا ہے تو وہ اس کا جواب دے دیں. How many universities are offering, PhD degrees or research on Ala Hazrat, or what type of research can be done on Ala Hazrat? I think that has got to do with the departments, the universities one needs to liaise with. I'm sure our department of Al-Madinatul Ilmiya can guide if they can contact our مدینۃ العلمیہ. لیکن یہ شور ہے کہ کئی شعبہ جات پر اعلیٰ حضرت کی ذات کے کئی پہلوؤں پر PhD لوگ کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے اور بیرون ملک بھی کر بھی چکے. ہدایت بخشش پر ایک جو ہے پوری PhD کی ہے. جی جی ماشاءاللہ. جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک کلام میں 3 آیات کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اعلیٰ کے ایک شعر میں 3 صورتوں کی طرف اشارہ بھی موجود ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. شعر سنیے. جی. والضحیٰ حجرات علم نشرح سے پھر مومنو اتمام حجت کیجیے. کیا بات ہے، کیا یعنی بات ہے. 3 آیتیں تو ایک طرف 3 صورتوں کی طرف اشارہ کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ اعلیٰ کی شاعری کا کمال کہ ایک تو ہوتا ہے کہ مطلب آپ مستقل اردو میں لکھ رہے ہیں. جی جی جی. اعلیٰ اردو میں لکھتے ہوئے بھی عربی کو اس انداز میں اس میں جوڑتے ہیں کہ بندہ سوچتا جائے اور حیران ہوتا جائے. حروف مقطعات کا جس خوبصورت انداز میں استعمال کیا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے
آیا ہے سورہ نور کا. سورہ نور کی طرف کتنا خوبصورت اشارہ ہے, حروف مقطعات کا کیا خوبصورت استعمال ہے. اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے, لیکن فرمائشیں بہت ساری جمع ہوئی ہیں. نعت خواہ اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں, کچھ اشعار انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کون دیتا گے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا گے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے وسعتے دی کہ خدا نے دامن محبوب کو, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. وسعتے دی کہ خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لو مدینے کا لیا کرتے ہیں, مالو دولت کی مولا مالو دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, ہم تم
خدا خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے بس ہم تو ملنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا فیض رضا رضا جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جاری رہے گا. فیض رضا ہی جو ہے جو مدنی چینل الحمدللہ حاصل کر کے ساری دنیا میں لٹا رہا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شاعری وہبی تھی، یہ لفظوں کی نہیں، یہ معنوں کی شاعری تھی. بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. Now you talking about your Hajj, you talking about your namaz, you talking about your zakat, you talking about if that aslul usul, the root of all the roots, which is the love and the respect of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guys.